بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، سب سے پہلے وہ لوگ یہ ویڈیو سنیں جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، جو یتیم بچے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، شرمندگی کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر خشک روٹی کھا رہی ہیں۔ وہ مسکین لوگ، وہ غریب لوگ جو یہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میں کس بندے سے مانگوں، اگر مانگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ نظارہ دیکھا، یہ بھوک دیکھی اور لوگوں کو سبق دیا، اپنے غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا۔ یہ بھوک کاٹ کر ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے جب دیکھا تو انہوں نے آہوزاری نہیں کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو اٹھایا، جھولے سے اپنی گود میں لیا اور پھر اپنی زبان کو حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ تو حضرت امام حسن اس زبان کو چوسنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت امام حسن کھیلنے لگ گئے اور ہنسنے لگ گئے، خوش ہو گئے۔ تو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے جھولے میں ڈال دیا۔ تو پھر حضرت امام حسین کو اٹھایا، اسی طریقے سے اٹھا کر اپنی زبان کو نکالا اور حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی۔ تھوڑی دیر وہ چوستے رہے اس زبان کو۔ چوسنے کے بعد پھر وہ بھی ہنسنے لگ گئے، کھیلنے لگ گئے، خوش ہو گئے۔ پھر میرے نبی نے حضرت امام حسین کو اٹھا کر ان کے جھولے میں ڈالا۔ دیکھو نا، میرے نبی اور میرے نبی کی بیٹی نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ کئی دفعہ میرے نبی کو اتنی بھوک لگا کرتی تھی کہ کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، بھوک کی وجہ سے۔ اگر وہ چاہتے میرے نبی کی شہادت انگلی اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل اپنی مٹھ بند کر کے آتا ہے کہ 10 محمد میری مٹھ میں کیا چیز ہے، تو اس ہاتھ کے اندر جو اس نے پتھریاں، کنکریاں پکڑی ہوئی تھی، وہ خود بولنے لگ گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اتنی بڑی شان والا پیغمبر، اتنی عزت اور مقام والا پیغمبر، وہ بھوک کاٹ رہے ہیں، پیاس کاٹ رہے ہیں۔ آنے والی اپنی امت کے غریبوں کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ غریبوں، حوصلہ رکھنا،
میں آپ کا نبی ہوتے ہوئے میں بھی حوصلے میں ہوں۔ جو بھوک میں مزہ ہے، جو فاقہ کشی میں مزہ ہے، جو غربت میں مزہ ہے، وہ امیری میں مزہ نہیں ہے، وہ امیری میں مزہ نہیں ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے میرے اللہ، دن قیامت کے مجھے غریبوں کی صف میں کھڑا کرنا۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن آج ہم اس اپنے نبی کی بات کو سمجھے بغیر آج ہر وقت ہم کسی کو لوٹ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنے ایئر کنڈیشنوں کے لیے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ مسکینوں کا، غریبوں کا کیا میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، آپ سب کو پتہ ہے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، دیکھو نا کتنا ظلم عظیم ہو رہا ہے۔ اس میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی انوالو ہیں۔ یہ نہیں کہ مرد یہ کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی عزت، اس دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت کو تار تار کر دیا ہے اس پیسے کی خاطر۔ خدا را، یہ 2 دن کی زندگی ہے، چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس زندگی کا موازنہ اگر کرنا ہے تو دن قیامت کے کرنا، صرف 3 منٹ کی یہ زندگی ہوگی آپ کی، اس کے مقابلے میں اتنا لمبا دن ہے وہ۔ یہ صرف جیسے 3 منٹ ادھر گزرتے ہیں نا، ایسے ہی اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، گھر کے اندر امن کی، سکون کی ضرورت ہے، تو میرے بھائی 3 لیمن لے لو، 3 لیمن، لیمن کا موسم ہے، اور ان 3 لیمنوں کو سامنے رکھ کے باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر 3 دفعہ، اور پھر 33 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم۔ سورۃ یاسین کے اندر یہ چھوٹی سی آیت موجود ہے۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اور قرآن کا دل جو سورۃ یاسین ہے، سورۃ یاسین کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ یہ آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھ کر اس لیمن پر دم کر دو جو 3 لیمن ہے، پھر اس کی شکنج بھی بنا لو، سب گھر والے پیے۔ میرے بھائی، نہ کسی قسم کی بیماری رہے گی، نہ پیسے کی کمی رہے گی، ایسے گھر حشاش بشاش ہوگا کہ خود حیران ہو جاؤ گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، ان لفظوں کے اندر میرے اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔